پاکستان کی وفاداری کا مینڈیٹ پاکستان کے عوام سے 8 فروری کو ملا ہے۔ اس کا بنیادی مقصد تو عمران خان کی جو رہائی ہے وہ ہے، اور اس پارلیمنٹ میں وہ لوگ بٹھائے گئے جو کہ ہار چکے تھے۔ چاہے کراچی میں ہمارے پارلیمنٹیرینز نہیں ہیں کیونکہ ہمارا مینڈیٹ چرایا گیا۔ یہ یہاں سے کہیں اور باقی اسمبلیوں تک جائے گا، ملک بھر میں جائے گا، کیا حکمت ہے؟ دیکھیں، یہ پہلے شروع ہوا ہے پارلیمنٹیرین سے، اب جو ہے سینٹ اور نیشنل اسمبلی سے، اب یہ اس کا نیکسٹ فیز پروونشل اسمبلیز میں بھی جتنی بھی ملک میں ہیں۔ چاہے کراچی میں ہمارے پارلیمنٹیرینز نہیں ہیں کیونکہ ہمارا مینڈیٹ چرایا گیا، اس کے باوجود جو کینڈیڈیٹس تھے وہ سارے ادھر بھوک ہڑتال کریں گے، اور اس کا دائرہ ہم وسیع کرتے جائیں گے۔ ہر ضلع کے لیول تک اس کو ہم نے لانا ہے، تاکہ یہ چیز کسی کا وہ نہ ہو کہ لوگ عمران خان کو خدا نہ خواستہ بھول گئے ہیں یا ہمیں ان کی کاز سے پیچھے ہٹ گئے ہیں۔ ہم اسی طرح سیاسی جدوجہد کر رہے ہیں جو کہ ہماری پارٹی ہمیشہ کرتی آئی ہے، آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کر اور اپنے احتجاج کو رجسٹر کرانا۔ اس کا بنیادی مقصد تو عمران خان کی جو رہائی ہے وہ ہے، اور جو پاکستان تحریک انصاف کی خواتین اور ورکرز جن کو کہ سیاسی بنیادوں پر جیلوں میں ڈالا گیا ہے ان کی رہائی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ وہ مینڈیٹ جو کہ 8 فروری کو، یہ نہیں ہے کہ جو ہمیں ڈیجیٹل دہشت گرد کہیں، ہمیں پاکستان کی وفاداری کا مینڈیٹ پاکستان کے عوام سے 8 فروری کو ملا ہے، اور وہ مینڈیٹ ہے جس کو کہ چوری کیا گیا، اور اس پارلیمنٹ میں وہ لوگ بٹھائے گئے جو کہ ہار چکے تھے، اور ان لوگوں کو باہر کیا گیا جو لوگ جیت چکے تھے۔ تو یہ ایک مختلف لیکن جو بنیادی ہمارا جو مقصد ہے وہ عمران خان کی رہائی ہے، کیونکہ ایک اتنے بڑے لیڈر کو سیاسی بنیاد پر کیس در کیس بنا کر عدالت سے رہائی کے باوجود اس کو جیل میں رکھا ہوا ہے۔ تو یہ بنیادی طور پہ جو ہمارے ورکرز ہیں، خاص طور پہ خواتین ورکرز، ان کی رہائی کے لیے یہ ایک سمبولک وہ ہے، اس کا اپنی یکجہتی کا مظاہرہ ہے، اور ہم پاکستان کے عوام کو اور باہر کی دنیا کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ پاکستان میں ہمارے ساتھ، ہماری پارٹی کے ساتھ، ہمارے لیڈرشپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔